وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو چیزیں بنیادی پائی جائیں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آمنو وہ ایمان والا ہو، اس کے اندر ایمان موجود ہو، اور دوسری جو بڑی چیز قرآن میں ہم نے بتائی وہ ہے یہ تقون، یعنی کہ اس کے اندر تقوی بھی موجود ہو۔ ایک بہت بڑا بڑھڑے کا جسے آپ کہتے ہیں واز کرنے والا، لیکن ایمان سے اگر خالی ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے پھوکوں سے لوگوں کو ٹھیک کرنے والا اقدام درود سے اسے ہم کوئی اور نام تو دے سکتے ہیں، اسے ہم کرامت کا نام نہیں دے سکتے جب تک وہ بندہ ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں اس بندے کے اندر موجود جب تک نہیں ہوں گی کوئی بھی بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ولایت کی ڈگری اسے نہیں مل سکتی۔ ولی وہی ہوگا جس کے اندر پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ ایمان والا ہو، دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ تقوی اس کے اندر موجود ہو۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ جب واز کیا کرتے تھے نا، واز کیا کرتے تھے، آپ کے واز کرنے کا انداز ہی بڑا نرالا تھا۔ میں واز کر رہا ہوں، اب 25 30 50 آدمی بیٹھے ہیں تو مجھے مائک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، لیکن 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی اس مجمع میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور جو پہلا بندہ جس طرح آپ کی آواز کو پہلی صف میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا، اسی طرح آخری صف میں بیٹھا بالکل اسی طرح کا بات، اسی طرح کا بیان اور اسی طرح کی آواز اس کی سماعتوں کے ساتھ بھی۔ اب یہ سوچا جا سکتا ہے، ذہنوں میں سوال آتا ہے یار کیسے ممکن ہے، 10 بندے ہو تو ٹھیک ہے، 50 ہو تو ٹھیک ہے یار، 100 کر لو تو ٹھیک ہے، 1000 کر لو تو ٹھیک ہے، چلے یار 2000 کر لو، 70,000 کا مجمع۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سارا کمال پیرانے پیر کا تو نہیں ہے نا، یہ تو نگاہ کسی اور کی ہے، کرم کسی اور نے کیا ہے۔ کرم کیسے کیا کہ آپ جس علاقے میں آئے وہ سارے عربی لغت کو جاننے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، عربی میں ماہر تھے، عربی کو جاننے اور پہچاننے والے تھے، اور آپ اجمی تھے، یعنی کہ آپ عربی نہیں بولا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ سوئے نا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا عبدالقادر میرے بیٹے تو واز کیا کر، تو تقریر کیا کر۔ کہا حضور میں اجمی ہوں، یہ سارے عربی ہیں، کیسا ممکن ہے؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر ڈالا، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ آپ کے سینے کے اندر جو بند دریچے تھے ان کو رب العالمین نے اپنے فضل کرم اور احسان سے کھول دیا۔ جب بھی آپ گفتگو کیا کرتے تھے لوگوں کا دل اگر پتھر بھی ہوتا تو موم ہو جایا کرتا تھا۔ بلکہ ایک شخص تھا جو شاعر تھا، وہ شاعری کا بڑا ماہر تھا، وہ ایک دن آپ کی محفل میں آیا تو اس نے سوچا کہ بڑا نام سنا ہے آپ کا، بڑی تقریر کرتے ہیں، بڑا واز کرتے ہیں، تو آج میں دیکھوں گا کہ یہ اپنی گفتگو کے دوران، تقریر کے دوران اشعار کتنے پڑھیں گے۔ پھر کہا کہ آپ کا جو واز ہے وہ لمبا ہوتا ہے، 2-4 گھنٹے لگتے ہیں، تو میں کتنی دیر اپنے ہاتھوں کے اوپر انگلیوں کے اوپر ان کو کاؤنٹ کرتا رہوں گا؟ تو میں ایک رسی لے کے جاتا ہوں، ایک ڈوری ساتھ لے کے جاتا ہوں کہ جب آپ ایک شعر پڑھیں گے تو میں وہاں پر ایک گرہ لگا دوں گا، اس کو آپس میں باندھ دوں گا، جب دوسری پڑھیں گے تو پھر باندھ دوں گا، تیسری پڑھیں گے، جتنے وہ اشعار پڑھتے جائیں گے بعد میں ان کو گن لوں گا کہ آپ نے ایک مجمع میں، ایک محفل میں، ایک خطاب میں، ایک تقریر میں کتنے اشعار پڑھے ہیں۔ روایات کرتے ہیں امام زرقانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جب آپ نے واز کے دوران ایک شعر بولا تو اس نے ایک گرہ لگا لی، دوسرا شعر جب واز کے دوران اس نے دوسری، حتیٰ کہ اس نے 11 گرہ لگا لی، آپ نے 11 اشعار بولے۔ جب 12 آپ بولنے لگے نا، پڑھنے لگے تو وہ گرہ لگانے لگا تو آپ نے اس کی طرف دھیان کیا، خیال کیا میں ہوں تو صرف اپنا دھیان واز پہ رکھ رہا ہوں، تقریر پہ رکھ رہا ہوں، لیکن وہ پیروں فقیر امام علی مقام کے غلام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو چوسنے والے اور آل نبی اولاد علی حسنی حسینی سید شہباز لامکانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی ذات کی ایک گرہ 2 3 4 5 6 7 11 جب 12ویں پہ پہنچا نا تو آپ نے اس کو اپنی طرف مخاطب کیا، کہا او بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور آپ جتنے اشعار پڑھ رہے ہیں نا میں گرے لگا کر اس کو اپنے پاس سیو کر رہا ہوں، بعد میں گنوں گا کہ آپ نے ایک خطاب کے دوران کتنے اشعار بولے ہیں۔ کہا تو بامبے جا رہا ہے،
میں بندوں کے ٹوٹی ہوئی گرہ کو تعلق کو اس رب کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. تو اس طرح نہ کر، یہ جوڑنے والا، گان مارنے والا، گرہ لگانے والا عمل نہ چھوڑ. اپنا دھیان خیال میری طرف رکھ. تو بیٹھے بیٹھے خود جان جائے گا کہ عبد القادر جیلانی بول کیا رہا ہے اور تو بیٹھا کس کی محفل میں ہے. کہ گرے لگانا چھوڑ دے. تو گرے لگا کے بند کر دیتا ہے. میں بار بار لوگوں کی گرے کھول کر ان کے بند دلوں کو توڑ کر اور رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق کو ایک قائم کر رہا ہوں. تو بار بار اس کو جوڑے جا رہا ہے. ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب آپ کسی سے لینے جائیں، جب کسی سے سوال کرنے جائیں، یہ تو قبلہ صاحب نے فرمایا، میرا موضوع اصل یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک دو گزارشات. میرا موضوع اصل یہ ہے، ایک یہ حدیث سناؤں گا اس موضوع پر کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن نے ہمیں بتایا کہ رب العالمین کی ذات ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. میں جب کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، میں سلطانی صاحب سے بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں تو میرے بات کرنے کا انداز اور ہے، لیکن جب میں قریب ہو جاؤں گا میں آسانی سے بات کر سکوں گا، وہ آسانی سے میری بات سن سکیں گے. جب میں ان کے کانوں کے نزدیک اپنے ہونٹوں کو کر دوں گا اور قربت ہو جائے گی، پھر ان کو سمجھنا میرے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی، رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تو پھر جب ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست رکھتے ہیں، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سوچتے ہیں، کبھی گلا خود کو دیتے ہیں، کبھی کسی بات پہ کسی کو دے دیتے ہیں. اگر وہ قریب ہے، اقرب ہے، نزدیک ہے تو پھر تو اسے سننا چاہیے اور وہ سنتا ہے. لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں، وہ تو سنتا ہی سنتا ہے. کوئی نہ بھی پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قریب ہے وہ ذات، اگر وہ اقرب ہے تو پھر بندے کو سوال جب کرنا پڑتا ہے، جب دعا کرنی پڑتی ہے، اپنی عرض درخواست جب رکھتا ہے بندہ اس رب کے حضور، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ علماء نے یہ لکھا، امام حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم جب بھی رب سے مانگتے ہیں دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں. دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے پر یقین کامل نہیں رکھتے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے لیکن یقین کامل نہیں رکھتے. جب بندے کا تعلق رب کے ساتھ پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، عقیدہ پکا ہو جائے، بندے کا من جب صاف، وہ تو کہتے ہیں پچھلی پہرے رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. وہ تو کہتا ہے میں تو دینے والا ہوں. بلکہ قرآن نے ہمیں بتایا انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کوئی بھی عمل کرنا چاہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اٹھ کے جانا نہیں پڑتا، بس بیٹھے بیٹھے کہتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے. رب العالمین یہ کہتا ہے کہ جب بندہ تو میرا ہو جائے گا، جب تو مجھ پر کامل یقین رکھے گا، جب میرا پکا بندہ بن جائے گا، میرے قرب خاص میں آ جائے گا، میری عقیدت میں آ جائے گا، میری بارگاہ میں سر کو جھکانے والا بن جائے گا. فرمایا یہ ڈگری میری ہے، یہ اتھارٹی میری ہے، یہ پاور میری ہے کہ میں بیٹھا بیٹھے کوئی بھی کام کہتا ہوں کون فیکون تو ہو جاتا ہے. لیکن بندے جب تو میرا ہو جائے گا میں اس ڈگری کو تیرے حوالے کر دوں گا. جس طرح تو کہتا جائے گا رب اسی طرح پھر کرتا چلا جائے گا، اسی طرح کرتا چلا جائے گا. میرے حضور کے غلام تھے، حضور کے غلام تھے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ساتھ ساتھ ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ثعلبہ کی زیادہ نام جو ہے وہ قریب ہے. یہ حضور کے اکثر ساتھ رہتے تھے. ایک دن حضور نے کوئی کام بھیجا کہ جاؤ بازار کی جانب گئے تو راستے میں سے گزر رہے تھے. ایک گھر کے سامنے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ان کی نظر اندر پڑی. اندر ایک بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا. نظر پڑ جاتی ہے، جب نظر پڑتی ہے تو دیکھنے کے بعد فوراً پیچھے کر لیتے ہیں. اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب پڑ جائے جان بوجھ کے نہ بندہ کرے، جب پڑ جائے تو اس کی معافی ہے. غیر محرم کر نہ چاہتے ہوئے نظر جب پڑ جائے پہلی بار تو اس کی معافی ہے. اور جان بوجھ کر بار بار ڈالنا پھر گناہ میں وہ شامل ہوگا، پھر وہ برا عمل ہوگا. فرمایا نہ چاہتے ہوئے جب نظر ان کی پڑی پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. دل میں خیال آیا رب کا بندہ ہوں، حضور کا امتی ہوں، اور میں نے غیر محرم کو اس حالت میں دیکھ لیا. رونے لگ پڑے.
زاروں قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ نادم و شرمندہ ہو کر واپس حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے، اپنے گھر بھی نہیں آتے، مدینے کی بستی میں بھی نہیں آتے، بلکہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دو مختلف روایتوں سے ایک روایت یہ ہے کہ 40 دن تک حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، 40 دن تک۔ جبریل امین پیغام لے کر آئے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے، پوچھتے میرا غلام کدھر ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں، کہا کوئی نہیں پتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ حضور نماز کے بعد پوچھتے، لیکن کوئی دن گزرتے گئے۔ جب 39 دن گزر گئے، پیغام خدا آیا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ گئی آئی، پیغام یہ آیا کہ آپ کا جو غلام ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کاش کہ ہم بھی سمجھیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس گناہوں پہ نادم بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نہ چاہتے ہوئے نظر پڑی تھی، نہ چاہتے ہوئے۔ پیغام کیا ہے کہ اس غلام کو بلائیے اور اسے یہ خوشخبری دیجیے کہ رب العالمین تم سے راضی ہو گیا ہے، رب العالمین نے تیرے گناہ خطا غلطی کو معاف فرما دیا ہے، لیکن وہ غلطی نہ تھی، وہ گناہ بھی نہ تھا، لیکن وہ خود کو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کو، حضرت سلمان فارسی کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ، جنگل میں بیٹھا ہے میرا یار، میرا غلام، اسے بلا کے لاؤ کہ کملی والے آقا تجھے بلا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلتے ہیں تو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، تو جنگل کوئی چھوٹا تو ہوتا نہیں، جنگل تو کہتے ہی اسے ہیں جہاں درخت گنے ہوں۔ کہاں باہر دیکھا تو ایک چرواہا تھا جو بکریاں چر رہا تھا اپنے ریوڑ کے ساتھ۔ اس سے پوچھا کہ تو نے سالبہ کو دیکھا ہے؟ سالبہ کو دیکھا ہے؟ ہمارا ساتھی ہے، حضور کا غلام ہے۔ اس نے کہا جی میں تو سالبہ کو جانتا ہی نہیں، سالبہ کون ہے؟ میں تو نام سے واقف نہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے حلیہ بیان کیا کہ وہ بولتے ایسے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ریش مبارک ایسی ہے، سر پہ امامہ ایسا پہنتے ہیں، ان کے چلنے کا انداز یہ ہے، بولنے کا انداز یہ ہے۔ یہ سب کچھ جب بیان کیا نا، اس نے کہا جی آپ جس بندے کا نام لے رہے ہیں نا، اس بندے کو میں نہیں جانتا، لیکن جو آپ یہ علامات بتا رہے ہیں نا، اس سے ملتا جلتا ایک شخص یہ پہاڑی کے پیچھے بیٹھا ہے، لیکن لگتا ہے بڑا گناہگار ہے، لگتا ہے بڑا گناہگار ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں نا، جب بھی جاتا ہوں، سر سجدے پہ رکھ کے گڑ گڑا کے یہی دعا مانگتا ہے، مولا جو مجھ سے گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے، جو مجھ سے گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا یہی تو وہ بندہ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ درخت کے پیچھے چلے جاؤ، یہ پہاڑ کے پیچھے درخت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب دونوں صحابی پہنچتے ہیں، جب جا کر دیکھا نا تو سر سجدے میں ہے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے نا، وہ سننے والا ہے۔ لیکن جب بندہ دل سے نادم ہو جائے، جب بندہ دل سے کوئی چیز مانگے، جب اندر سے کوئی چیز مانگے، آپ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگے، اپنے استاد کے سامنے کوئی بات، اپنے یار سے اس طرح کوئی چیز مانگے، یار مینو دے، وہ کہے گا دیکھ، سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا حضرت صاحب یہ موبائل مجھے دیجئے، یہ مجھے، کہے گا چلو سلیقہ تو ہے نا، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی طرق ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا۔ بندہ آواز لگائے اور چودھری بن کے باپ کو آرڈر دے اور پھر کہے کہ باپ میری سنتا نہیں یا باپ مجھے دیتا نہیں، ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے اور باہر جا کے یہ بات کرے کہ ماں میرے سامنے بولتی ہے، تجھے شرم و حیا نہیں آتی کہ 9 مہینے اس ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اس باپ نے تجھے چلنا بولنا اور سکھایا ہے، تیری خدمت کی ہے۔ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کلاس میٹ تھا، کلاس فیلو تھا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اور وہ جب پڑھتا تھا نا تو جسے کہتے ہیں پنجابی میں ٹچ مشن میں رہتا تھا، بڑا سج دھج کے رہتا تھا، میچنگ پہنا کرتا تھا، ٹوپی کپڑے جوتے جرابے میچنگ پہنا کرتا تھا۔ اس دور میں جہاں یہ ممکن نہ تھا، یعنی کہ اتنا وہ امیر تھا، کہتے ہیں کہ 12 سے 13 سال کے بعد فراغت ہوئی، وہ اپنے کام چلا گیا، میں اپنے کام چلا گیا، میں مدارس میں، وہ 13-14 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے اسے ایک دن دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑا ہے، تو اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ اس کے پاس چلا گیا، میں نے اسے کہا کہ یار تو کوئی بڑا سج دھج کے رہتا تھا، سج دھج کے رہتا تھا، یہ آج تو نے کیا کیا ہے؟
اس نے کہا کہ حضور سچ دج کے میں رہتا تھا، لیکن 2 سال پہلے میں نے شادی کی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اب میں بیٹے کی ساری فرمائشیں پوری کرتا ہوں، خود اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہوں، اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہوں، بیٹے کی ساری فرمائشیں میں پوری کر رہا ہوں۔ فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ سب سجدے میں ہے، پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، دونوں صحابی کھڑے ہوئے، سر اٹھایا، سر سجدے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو امیر المومنین اللہ اکبر۔ پہلا سوال صحابی رسول نے کیا کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت آئی ہے جس کے بعد میرے بارے میں کسی کون سی سزا دی جائے گی؟ اس نے جرم کتنا بڑا کیا ہے، کوئی ایسا پیغام قرآن میں اترا ہے؟ میرے کملی والے آقا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ رب نے کوئی وحی بھیجی ہے کہ پیغام کملی والے آقا کے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب وہ بات کر رہے تھے میری آنکھوں سے آنسوں کی گلی جاری ہوئی، میں ان کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، تجھے کملی والے آقا نے بلایا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانے کے لیے تجھے بلا رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے جرم خطا کو معاف فرما دیا۔ اب جرم کیا تھا، خطا کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں آنے لگے، عصر کا وقت تھا، انہوں نے کہا نہیں، میں دن کے اجالے میں حضور کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ روشنی ہوگی، صحابہ ہوں گے، دن چمک رہا ہے، تو روشنی میں حضور کے سامنے کس چہرے کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ اس طرح کرو، کچھ دیر انتظار کرو، مغرب کے بعد چلتے ہیں، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ شعور پیدا ہو کہ قبر میں حضور آئیں گے، اجالے ہو جائیں گے، یہ تو بڑا سنا ہے اجالے ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی تو حوصلہ رکھو نا کہ کس چہرے کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ کملی والے آقا کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، کس منہ کے ساتھ۔ میرے حضور نے تو ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو نماز پڑھ کے ٹھنڈا کر رہا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ماں کی رضا، باپ کی رضا میں رب راضی ہے، میں مصطفیٰ راضی ہوں، کون ہے جو اپنے والدین کی رضا میں راضی رہ کے زندگی گزارتا ہے؟ کہا مغرب کی نماز حضور مصلی امامت پہ کھڑے تھے، حضور نے سورہ انفطار کی تلاوت شروع کی، حضور پڑھتے پڑھتے پہنچے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر، کہ اے دھوکے باز انسان، اے غفلت والے انسان، اے رب سے دور رہنے والے انسان، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا دینے والا ہے، تم لینا ہی نہیں چاہتے، وہ تو بڑا مہربان ہے، تم اس کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ اس رب کے کرم کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کے کرم کو لیتے کیوں نہیں؟ اس کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں؟ کہا جب حضور نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی نا تو صحابی رسول پچھلی صف میں کھڑے تھے، حضرت صحابہ غشی کھا کر زمین پر گرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غلاموں نے، صحابہ نے، یاروں نے اٹھایا، ان کے گھر چھوڑ کر آئے، میرے حضور نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، عمر بن خطاب کو مخاطب کیا، کہا کہ تجھے اس کام بھیجا تھا، غلاموں کی طرف بھیجا تھا، صحابہ کی طرف بھیجا تھا، کدھر ہے؟ کہا قبلی والے آقا لے کے آئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ایسی سچویشن ہو گئی، شاید بھوک کی وجہ سے ہوئی، شاید کوئی اور پر گر گئے تھے، ہم انہیں اٹھا کے گھر چھوڑ کے آگے، ہم انہیں گھر چھوڑ کے آگے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میرے ساتھ، ہم اپنے یار کا خود پتہ لے کے آتے ہیں، ہم خود پتہ لینے جائیں گے، تیمارداری کرنے خود جائیں گے، خود حال پوچھ کے آئیں گے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بے ہوش پڑے، بے ہوش پڑے۔ جب بندہ نادم ہو جائے نا اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ، اور خود کو رب کے حوالے کر دے، اس کے قرب میں چلا جائے نا، تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں رب اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے، پھر بندے کی مقدر اور نصیب بن جاتے ہیں۔ کہا جب حضور گئے نا، دیکھا کہ بے ہوشی پڑا ہے، حضور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ سر اٹھا کر ثعلبہ کا حضور نے اپنی گود کے اندر رکھا، جیسے ہی سر رکھا آنکھ کھلی حضرت ثعلبہ کی، زور سے اپنے سر کو حضور کی گود سے اٹھایا، پیچھے کر لیا، کہا حضور میں گناہگار اس قابل کہاں کہ آپ کی پاک گود، اور میں گناہگار سے آکار اتنا بڑا مجرم ہو کر آپ کی گود میں سر رکھوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حضور نے پکڑ کر پھر نزدیک کیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کی ہے، جسے تو غلطی سمجھ رہا ہے، جسے تو بھول سمجھ رہا ہے، جسے تو گناہ سمجھ رہا ہے، خوشخبری یہ لے کر آیا ہوں کہ رب العالمین نے تیری اس خطا اور غلطی جرم کو اپنے فضل سے معاف فرما دیا، معاف فرما دیا ہے۔ جب معافی کی خبر سنی ثعلبہ مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں کملی والے نے کہا رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے،
وہ نوازنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. لیکن کملی والے آقا رب کا ہمارے ساتھ تعلق سب سے بڑا ہے. لیکن حضور میں غلام تو آپ کا ہونا، امتی تو آپ کا ہونا. مجھے بتایا تو آپ نے ہے نا کہ رب ہے، قرآن ہے، نماز ہے، عمل صالح ہے، صدقہ خیرات زکات، حضور سب کچھ آپ نے بتایا ہے. رب راضی ہو گیا، بڑی مہربانی ہے، بڑا ہی اس کا فضل ہے، بڑا ہی اس کا کرم ہے. لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مجھ سے راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ فرمایا حضور مسکراتے ہوئے آنکھوں کی لڑی جاری ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم سالما رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے، میں محمد بھی تجھ سے راضی ہو گیا، میں محمد بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. اب جب بندہ خوش ہوتا ہے اور خوشی جب اپنے سے باہر ہوتی ہے، آج کے دور میں ہم اسے کہتے ہیں جسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب خوشی اپنے سے باہر ہوئی نا کہ رب راضی ہو گیا، اس کا رسول مجھ سے راضی ہو گیا، کہا حضور کی گود کے اندر سر رکھا ہے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. حضور غلاموں کو حکم دیتے ہیں کہ کفن دفن کا اہتمام کرو. اس غلام کا جنازہ میں صبح خود آ کے پڑھاؤں گا، خود جنازہ پڑھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب بندہ رب کا ہو جائے، جب رب کا ہو جائے تو پھر رب صلہ کیا دیتا ہے، پھر رب دیتا کیا اس بندے کو جو حضور کا غلام پکا اور سچا ہو جائے. پھر کملی والے آ کر اس بندے پہ مہربانی کیا کرتے ہیں. عقیدہ تو ہمارا بھی یہی ہے نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں تو وہ سنتے ہیں، عقیدہ تو یہی ہے. لیکن ہمارے پڑھنے میں بھی بڑی غلطیاں ہیں، ہمارے بولنے میں بڑی غلطیاں ہیں، ہمارے محفل میں بیٹھنے کے بھی آداب کا طریقہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا جب وقت گزرا، رات گزر گئی، فجر کی نماز میرے کملی والے آقا نے پڑھائی. نماز کے بعد حضور جانے لگے جنازہ پڑھنے کے لیے. تو حضور کے چلنے کا جو انداز تھا وہ سب سے نرالا تھا. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، کملی والے آقا آگے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حضور جب چل رہے ہیں تو حضور اپنا پورا پاؤں زمین کے اوپر نہیں رکھ رہے، اپنی انگلیوں کے اوپر اس طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں. غلاموں نے کہا کملی والے آقا پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہا، کیا کوئی جگہ کی وجہ سے حکم آیا ہے کہ یہاں پر اس طرح چلنا ہے، یا کوئی وحی ایسی آئی ہے کہ پیغام ایسا آیا ہے، یا یہ آپ کی سنت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہ حکم آپ کو ملا ہے تو ہم بھی اس پر عمل کریں. میرے کملی والے آقا اس طرح چلنے کا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میرے حضور مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا تو تمہیں پتا نہیں رات کو میرے غلام ثعلبہ نے ایک توبہ کی ہے، رب نے اس کی توبہ کو ایسا اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے نا، ایسا قبول کیا ہے کہ آج 70,000 فرشتوں کی جماعت اس کا جنازہ پڑھنے آسمان سے فرش پہ اتری ہوئی ہے، آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، جنازے میں شامل ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے توبہ ایسی کی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شاہد سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے نزدیک ہے. ہم اگر اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو رکھیں اور من صاف ہو، اس کی بارگاہ میں اگر اپنی درخواست رکھیں اور اگر دل کے کھڑے ہوں، پھر وہ رب العالمین ہم پہ ضرور کرم فرماتا ہے. لیکن اگر ہمیں لینے کا سلیقہ ہی نہ ہو، لینے کا طریقہ ہی نہ ہو، انسان ایک نماز پڑھتا ہے وہ پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کرے نہ کرتا، پورا قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بندے کا وضو نہیں ہے تو کیا اسے کوئی ثواب ملے گا؟ اس کی وہ ساری عبادت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، نجس ہے، ناپاک ہے. یہی چیز ہے، ہم رب سے لیتے تو ہیں، مانگتے تو ہیں، سوال تو کرتے ہیں، اور جب وہ دینا چاہتا ہے ہم اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں. میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، آخری بات سنیے، یہ حکایت ہے شیخ سعدی رحمہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جو بابا کا ضعیف العمر بابا تھا، وہ چوک میں بیٹھا زاروں قطار ہو رہا ہے، بازار کے اندر جہاں پر لوگوں کا رش ہے، ہجوم ہے، گاڑیاں ہیں. کسی نے پوچھا جا کے بابا سے کہ بابا اس جگہ پہ بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا بیٹا جا تو نہیں سمجھے گا، تجھے کیا پتا؟ کہا کچھ دن گزرے تو وہی بابا قبرستان بیٹھا تھا اور زاروں قطار ہو رہا تھا، زاروں قطار ہو رہا تھا. کہا پھر بابا سے پوچھا بابا ادھر بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ قبرستان ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، ادھر بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ اب نے کہا جا تو نہیں سمجھے گا. کہا نہیں بابا ادھر بازار میں بھی رو رہا تھا جہاں شور و غل تھا، گاڑیاں تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، رش تھا، ادھر بھی بیٹھے رو رہا ہے. اب سناٹے میں، تنہائی میں، اکیلے میں آیا، قبرستان میں آیا ہے، ادھر بھی بیٹھا رو رہا ہے. وجہ پتا جب اصرار کیا تو بابے نے کہا کہ ادھر بازار میں اس لیے رویا تھا کہ رب لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا.
اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا دے کر رب یہ کہہ رہا تھا میرے گھر میں آ جاؤ، فلاح کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، مجھ سے مانگ لو، مجھ سے لے لو۔ رب دے رہا تھا، رب اعلان کر رہا تھا، اور بندہ کیا کر رہا تھا؟ میرا یہ کام بھی رہ گیا، میں یہ کام کر لوں، میرا یہ کام رہ گیا، میرا یہ کام رہ گیا، میں بیٹوں کے لیے کر لوں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ کر لوں، کچھ دو چار پیسے اور کما لوں، کچھ اور دو چار دن زندگی کے بارے میں، دنیاوی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گویا رب دے رہا تھا، رب دے رہا تھا، رب دے رہا تھا، لیکن بندہ لے نہیں رہا تھا، بندہ انکار کر رہا تھا، بندہ اپنے کاموں میں مشغول تھا۔ کہا بابا سمجھ آ گئی، ادھر اس لیے بازار میں رویا کہ رب کے گھر سے آواز آ رہی تھی، یعنی کہ رب کہہ رہا تھا میرے پاس آ جاؤ، فلاں کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، تو بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس فرصت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ گویا رب دے رہا تھا، بندہ نہیں لے رہا تھا، رب مان رہا تھا، بندہ نہیں مان رہا تھا۔ قبرستان میں بیٹھا کیوں رو رہا ہے؟ یہاں رونے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو کہا بابے نے کہ ادھر اس لیے رو رہا تھا کہ رب تو مان چکا تھا، رب تو دے رہا تھا، بندہ نہیں لے رہا تھا، بندہ نہیں مان رہا تھا۔ قبرستان اس لیے رویا ہوں کہ آج جسم سے روح جب پرواز کر گئی، اپنوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے اٹھا کر مٹی کے ڈھیر کے اندر رکھا، اوپر سے مٹی ڈالی، اوپر سے بند کر دیا۔ اب جب فرشتے آئے، سوال و جواب شروع ہوا، تو بندہ تڑپ کے کہتا ہے مولا ایک چانس اور دے، ایک مہلت اور دے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں عمل صالح کروں گا، دوبارہ دنیا میں جاؤں نمازیں پڑھوں گا، دوبارہ دنیا میں جاؤں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، دوبارہ دنیا میں جاؤں ناک توڑ میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، مولا دوبارہ دنیا پہ جاؤں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، مولا دوبارہ دنیا پہ جاؤں ہمسایوں کا حقوق کا خیال رکھوں گا، مولا جب دوبارہ دنیا پہ جاؤں گا تیری بارگاہ میں جھکتا رہوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جھک کر زندگی گزار دوں گا۔ فرمایا یہ تو صحیح بات ہے۔